السلام علیکم. مائی سیلف ڈاکٹر غلام دستگیر. میرا آج کا ٹاپک ہے کیا شوگر کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے جبکہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد شوگر کے مریضوں کو ان کی بیماری کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. جیسا کہ پوری دنیا کے اندر 422 ملین لوگ شوگر کے مریض ہیں اور 150 ملین ہر مسلم پیشنٹ ہیں جو ڈائبٹیز کے ہیں اور 40 ملین جو لوگ ہیں وہ شوگر کے ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں. اب 150 ملین مسلم پیشنٹ ڈائبٹیز کے اس میں سے صرف 30% جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھ پاتے ہیں، باقی کے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس طرح انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے، ان کے ماہرین نے، IDF کے ماہرین نے ڈائبٹیز اینڈ رمضان انٹرنیشنل الائنس کے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریکٹیکل گائیڈ لائن 2016 اپریل کے اندر پیش کی. اس کے اندر انہوں نے شوگر کے مریضوں کو 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا. پہلی وہ قسم اس میں شوگر کے مریض ویری ہائی رسک پہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھ سکتے، ان کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری کیٹیگری ہائی رسک کی آتی ہے، اس میں ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر ہاں وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے پرائمری فزیشین کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہوگا اور ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہی اپنی میڈیسنز اور اپنا سارا جو روزے کا نظام ہے وہ چلا سکتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری ہے ماڈریٹ اور لو رسک، وہ بالکل سیف ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور وہ رمضان المبارک کی تمام فضیلتوں اور برکتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں 1 بائی 1 ان کی کیٹیگریز پہ. اب جو کیٹیگری 1 ہے ویری ہائی رسک، یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ پہلا نمبر وہ لوگ جو رمضان المبارک سے 3 ماہ پہلے شوگر کی وجہ سے ہاسپٹل جس کو جانا پڑا ہو. دوسرا وہ بندہ شوگر کا مریض جو سال میں 1 سے زیادہ بار ہاسپٹل میں شوگر کی بیماری کی وجہ سے داخل ہوا ہو تو وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا. تیسرا وہ مریض جس کو ٹائپ 1 ڈائبیٹک میلائٹس ہے، یعنی کہ شوگر کی وہ پہلی اقسام جو بچپن سے ہی ہوتی ہے اور اس کا دار و مدار صرف اور صرف انسولین پر ہوتا ہے اور اس کی کنٹرول نہیں ہو رہی، تو وہ بھی ویری ہائی رسک میں آتا ہے، اس کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. چوتھی وہ خواتین جو شوگر کی مریض ہیں اور ابھی ساتھ حمل ہے یا پھر حمل کی وجہ سے ان کی بلڈ شوگر لیول انکریز ہو گیا ہے، جس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں، یہ لوگ نہیں رکھ سکتے. یا پھر وہ مریض جن کو شوگر کی وجہ سے آنکھیں، اعصاب، گردے شدید متاثر ہو چکے ہوں یا پھر گردوں کا ڈائلسس چل رہا ہو ان کا، تو وہ لوگ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ ویری ہائی رسک کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں. اب اس کے بعد دوسری کیٹیگری آتی ہے ہمارے پاس، کیٹیگری نمبر 2 جو کہ ہائی رسک پہ آتی ہے. اب ہائی رسک کیٹیگری کے اندر کون کون سے پیشنٹ آ رہے ہیں؟ اب یہ لوگ اگر رمضان المبارک ان کو رکھنا نہیں چاہیے لیکن اگر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیٹیگری والے لوگ جو بھی کیٹیگری 2 والے ہیں یہ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن ان کو روزہ رکھنے کے لیے اپنے پرائمری معالج جو ان کا فزیشین ہے اس کے ساتھ کنسرن کرنا ہوگا، اس کی ریکمنڈیشن پہ عمل کرنا ہوگا اور ایک پراپر میڈیکیشن اور ڈائٹ پلان ہونا ہوگا. اس کے مطابق یہ اپنے روزے اور رمضان المبارک کی برکتوں اور فضیلتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اس میں وہ لوگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، یا پھر ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس کے وہ لوگ جن کی شوگر ویل کنٹرولڈ ہے، تو وہ ہائی رسک کے اندر آتے ہیں. یا پھر حاملہ خواتین جو اپنا خوراک کے ساتھ اپنی شوگر کنٹرول کر لیتی ہیں یا پھر صرف ان کو میٹ فارمن ٹیبلٹ جو ہے وہ لینی پڑتی ہے، تو وہ بھی ہائی رسک کے اندر آتی ہیں. یا پھر وہ مزدور حضرات، وہ غریب لوگ جن کا دار و مدار صرف اور صرف مزدوری پر ہے، صبح سے شام تک ان کو بہت ہیوی ورک کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر ان کے گھر کا کوئی گزارا نہیں ہے اور وہ ساتھ میں شوگر کا مریض ہے. اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر اس کو روزہ رکھنا ہوگا تو پھر اس کو اتنا زیادہ بھاری کام نہیں کرنا پڑے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ہائپوگلائسیمیا میں جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ چوتھے وہ لوگ شوگر کے مریض جن کو شوگر کی بیماری کے ساتھ ساتھ اور کوئی دل کی بیماری، ہیپاٹائٹس یا پھر کوئی TB یا کوئی اور جس میں امیونو کمپرومائز کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی ویری ہائی رسک
ہائی رسک کے اندر آتا ہے، اس کو بھی اگر روزہ رکھنا ہے تو بہت احتیاطی تدابیر کرنی ہوگی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر یہ کیٹیگری 2 والے پیشنٹ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کو روزے کے دوران کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی بلڈ شوگر مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے اور وہ ان کو ریگولر مانیٹر کرتے رہیں، ہر 2-4 گھنٹے کے بعد اپنی بلڈ شوگر لیول چیک کرتے رہیں۔ ہاں، ایک آپ کو بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ شوگر کا ٹیسٹ کرنے سے اور انسولین انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے کوئی وین سے بلڈ لیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے یا گلوکومیٹر سے وہ اسٹرپ سے آپ نے پک کر کے بی ایس آر چیک کی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر آپ نے انسولین وہ لگائی ہے سبکیوٹس تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیٹیگری 2 والے لوگ اگر انہوں نے روزہ رکھ لیا ہے تو ان کو شوگر اپنی چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ان کی شوگر دن کے ابتدائی حصے کے اندر ہی 70 mg/ڈیسی سے کم آ رہی ہے تو ان کو روزہ فوراً کھول دینا چاہیے، یا پھر 4-5 گھنٹے رہتے ہیں اور شوگر لیول ان کا 80 سے یا 70 mg/ڈیسی سے کم آ رہا ہے بلڈ شوگر لیول، تو بھی ان کو فوراً روزہ کھول دینا چاہیے۔ دوسرا، یہ لوگ اگر ان کا بلڈ شوگر لیول مور دین 300 ہو گیا، اگر وہ چیک کرتے ہیں اور 300 سے زیادہ ہے تو ان کو فوراً اپنے پرائمری فزیشین کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی روزے کو کنٹینیو یا سٹاپ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ مینٹلی پریپیئر ہونے چاہیے کہ ہم نے روزہ کر رکھا ہے تو اس کے یہ جو ہے ہائپر گلائسیمیا ہائپوگلائسیمیا میں جانے کے جو چانس ہوتے ہیں اس کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے کیٹیگری 2 والے لوگوں جو ہیں۔ اب اس طرح اگر یہ کیٹیگری 2 والا بندہ شام کو 1 یا 1.5 گھنٹہ رہتا ہے ابھی روزہ کھولنے میں اور اس بندے کا بلڈ شوگر اگر 80 آ گیا تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہیں کھولے، آرام سے ویٹ کرے روزے کا ٹائم کا پورا ہونے کا، اور یہ آرام سے بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کرے اپنا، یا اپنی حرکات کو بند کر دے تاکہ اس کی باڈی فردر گلوکوز یوز نہ کرے اور یہ بیٹھ جائے، آرام کرے۔ جیسے ہی گھنٹے 1.5 بعد روزہ کھولے گا ایک اپنے پراپر ٹائم پہ تو یہ روزے کی افطاری کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس کیٹیگری 3 جس کو ہم ماڈریٹ اور لو رسک کہتے ہیں۔ ماڈریٹ اور لو رسک والے جو لوگ ہیں وہ بالکل سیف ہیں، وہ بے فکر ہو کر رمضان المبارک کے تمام روزے رکھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے جو بھی فضیلتیں برکتیں ہیں رمضان المبارک کے منتھ کی وہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کو بالکل گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کیٹیگری میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ ایک تو وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے لوگ جن کی ویل کنٹرولڈ ہے، اور وہ کنٹرول کس طرح سے ہے کہ یا تو وہ پھر صرف اپنی لائف موڈیفیکیشنز، لائف تھراپی جس کو لائف سٹائل تھراپی کہتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں، کھانا پینا اچھا کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں، وہ لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یا پھر جو صرف میٹفارمن لے رہے ہیں، یا پھر وہ بیسل انسولین لے رہے ہیں، یا سیکنڈ جنریشن سلفونائل یوریا کی لے رہے ہیں، یا بیسل انسولین وغیرہ کے ہیں۔ ان کو کیا چاہیے کہ اپنی ایک ڈائٹ پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، شوگر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے یہ ایک پراپر وے میں اپنا رمضان المبارک کا پورا مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو جو افطاری انہوں نے کرنی ہے تو وہ اپنی افطاری کو ایک پراپر طریقے سے کریں۔ بیسیکلی اپنی افطاری کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ پہلے میں یہ کریں کہ جیسے افطاری کا ٹائم ہو 2 کھجور، 1 کھجور، 2 کھجور کے اور پانی کے ساتھ روزہ کھولیں۔ اس کے بعد نماز مغرب پڑھیں۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد یہ فروٹ چاٹ کا استعمال کریں یا سیلڈ کا استعمال کریں۔ لیکن یہ جو شوگر کی کیٹیگری 3 والے لوگ ہیں انہوں نے جو فروٹ چاٹ بنانی ہے اس میں چینی نہیں ڈالنی، تمام مکس فروٹ کریں، اس میں چینی کی جگہ لیمن استعمال کر سکتے ہیں آپ، لیمن استعمال کر کے آپ وہ والی فروٹ چاٹ کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ فوراً کھانا نہیں کھانا، ویٹ کریں آدھا گھنٹہ نماز تراویح سے پہلے یا بعد میں، پراپر جب بھوک لگے تو آپ پھر اپنا کھانا کھائیں۔ اور تلی ہوئی چیزیں، پکوڑا، سموسا، فرائز، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ان سے اوائڈ کریں، کیونکہ کولیسٹرول جو ہے اس کا بھی بہت جو ہے یہاں پہ خاص خیال رکھنا پڑے گا شوگر کے مریضوں کے لیے، اور بلڈ شوگر لیول کا بھی۔ ہاں، یہ سحری کے اندر بھی دہی اور کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کھجور کا سحری میں بھی استعمال کریں گے تو ایک لمبے ٹائم کے لیے بلڈ کے اندر شوگر کو مینٹین رکھے گی جو ہماری کھجور ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، امید ہے